پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید جناب ارشاد بھٹی صاحب. معاملہ یہ ہے کہ جیسا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب فرما رہے ہیں کہ پیسے بھی نہیں ہیں اور دہشت گردی بھی ہے، تو الیکشن جو ہے وہ اس کے لیے حالات اس وقت سازگار نہیں ہیں. اور آج فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر ہی الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے. آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت الیکشن نہیں کرائے گی، آپ نے خبر بھی دی ہے، تجزیہ بھی دیا ہے. تو سر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تو آئین ٹوٹ جائے گا، آرٹیکل 6 والی بات ہو جائے گی. سر یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ سر اگر آپ کو اس وقت حکومتی ریٹ، آئین، قانون اور کوئی اخلاقیات، کوئی اصول، کوئی منطق کہیں نظر آتا ہے تو پھر مجھے بھی ڈھونڈ کے بتا دیجیے گا. اب میں نے کہا معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ اگر چاہے گی تو ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا معاملہ، ہائی کورٹ میں جو بھی فیصلہ آیا دوسرا فریق سپریم کورٹ جائے گا. سپریم کورٹ اگر چاہے گی تو ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائیں، ورنہ پی ڈی ایم نے منیمم بتا رہا ہوں ان کی خواہش ہے کہ یہ جو جنرل الیکشن ہونے آگے اس تک یہ دونوں صوبوں کے الیکشن نہ ہوں. اس کی وجہ معاشی حالات، اس کی وجہ بتا دی ہے کہ جو دہشت گردی، اس کی وجہ حلقہ بندیاں مردم شماری، اس کی وجہ عمران خان کی مقبولیت، اس کی وجہ پی ڈی ایم کی بدترین کارکردگی اور غیر مقبولیت، اس کی وجہ نواز شریف صاحب کی واپسی، اس کی وجہ عمران خان نائل ہو جائے، جیل چلا جائے. بہت ساری وجہ جو آپ تلاش کر سکتے ہیں. ایک وجہ یہ کہ اس وقت تک الیکشن نہیں ہوگا جب تک مثبت نتائج نہ ملیں. ہاں مثبت، وہ تو پھر کرواتے رہے سارے اس طرح. جب مثبت نتائج مل جائیں، اگر ملک اور قوم کا کچھ اس میں جان رہ جائے تو مثبت نتائج. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب مجھے آپ نے یاد دلا دیا ان کا کہ وہ بھی الحمدللہ پاکستان میں ہیں. میں تو سمجھا شاید کہیں بلاول کی طرح کسی ملک گئے ہوئے ہیں، ورنہ اتنے رحم دل یہ حکمران تھے ہمارے. نواز شریف صاحب کو نیند نہیں آتی تھی مہنگائی پر، شہباز شریف صاحب دونوں آنسوؤں سے روتے تھے. مولانا صاحب لانگ مارچ لے کے آ گئے، مریم نواز اور حمزہ صاحب جیلم پہنچے ہوئے تھے مہنگائی مارچ، اور ان کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، ان خون کے آنسو روتے تھے. اور یہ میرے ساتھ آٹا کر رہے تھے، چینی کر رہے تھے، گندم کر رہے تھے. اور مصدق ملک صاحب تو میرے ساتھ کوئی 15 ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے دالوں کے ریٹ اس طرح بتاتے تھے کہ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ان کا کوئی کاروبار تو نہیں ہے دالوں کا، کہ اتنا اس طرح دالوں اور کا ریٹ بتاتے تھے. اتنا ان کو یاد تھا. میرے وہ لاجیکل بھائی ہیں، بڑے پیارے ہیں. تو اب یہ کدھر گئے سارے رحم دل لوگ، خدا ترس لوگ، عوام ترس لوگ؟ مولانا صاحب کی بس یہی جمہوریت نوازی تھی، یہی عوامی درد تھا کہ سمدھی کو گورنر لگا دو، بیٹے کو وزیر بنا دو، 3 کھوئے ملائی وزارتیں لے لو، ڈپٹی چیئرمین سینٹ لے لو اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، بس. اور دوسرا شاہ محسن بھائی نے کہا کہ دورے ملک کی بہتری کے لیے، بلاول کے جو دورے کیے ہیں ان کی جو بہتری ہے اس پہ ایک ورک پیپر تو ہمیں بھی شیئر کریں کہ ملک کی کیا بہتری ہوئی ہے. نواز شریف صاحب اتنی مرتبہ قومی اسمبلی نہیں آئے تھے جتنی مرتبہ لندن تشریف لے گئے. تو مجھے بتائیے کیا بہتری آئی تھی؟ 100 دورے انہوں نے کیے 4 سالوں میں، وہ 1 سال ملک سے باہر رہے. شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب نے کوئی 40 کے قریب، نہیں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے. زرداری صاحب نے جب صدر تھے تو کچھ 40 کے 48 کے 30 سے اوپر دورے صرف دبئی کے کیے تھے. ایک مرتبہ کابینہ کا اجلاس بھی دبئی میں کیا تھا. تو کیا اصل وصول ہوا تھا؟ اسی طرح شہباز شریف صاحب اور بلاول کے آپ دورے دیکھ لیں. اور یہ میرے بھائی جو ملک کے درد میں یہ جو میں خوف زدہ ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے، جو ابھی خاقان نجیب صاحب بتا رہے تھے کہ جو حالات ہیں ہمارے اس وقت معیشت کے، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب جتنے مگر اب ہماری معیشت میں ہو گئے ہیں، تو اگر ہم اس طرح بھی اس کو دیکھ لیں کہ اگر ساری دنیا ہمارے قرضے معاف کر دے تو ہماری حالت بدل سکتی ہے. اگر مہنگائی کو ہارٹ اٹیک آ جائے اور وہ مر جائے تو ہو سکتا ہے غریب کو آٹا مل جائے. اگر غیرت کھا کر روپیہ جو ہے ڈالر سے زیادہ مضبوط راتوں رات خود بخود ہو جائے تو شاید ہمارے حالات بدل جائیں. اگر زر مبادلہ کوئی معجزہ ہو جائے، وہ جو ہاں نہیں میں 2-3 جملے، اگر زر مبادلہ پڑا خود ہی انڈے بچے دے دے اور زیادہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہمارے حالات بہتر جائیں. اگر سعودی عرب کو ہم پہ ترس آ جائے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں. اگر یو اے ای اگلے 10-12 سالوں کے خیرات ہمیں دے دے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہے. اگر آئی ایم ایف یہ ملک خرید ہی لے، کیونکہ سارے فیصلے تو وہ کروا رہے ہیں، اب وہ خرید ہی لے، اس کو قبضہ کر لے یا اوپر اس کے بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں.
اگر وزیر اعظم 2 جملے رہے گا, اگر وزیر اعظم ہاؤس سے تیل نکل آئے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں, اگر ڈار صاحب کو علادین کا چراغ مل جائے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں, اگر شہباز شریف کو پوری دنیا ٹیٹیاں کرا دے کیونکہ ٹیٹیوں میں ان کا ایکسپیرینس ہے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں. اور اگر آخری بات, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب اور ہمارا 5 سے 10% طبقہ اشرافیہ اپنی لٹی دولت اس ملک میں واپس لے آئے, جب حالات بہتر ہو جائیں دوبارہ لوٹ لے کیونکہ ان کا ہی ملک ہے, پھر کون سا پاکستان بھاگے جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں. کیا مذاق ہے خدا کی قسم, ہم چلے کہاں تھے پہنچ کہاں گئے. اچھا بہرحال میں آپ کو مریم صاحبہ کی گفتگو بھی سناؤں, لیکن وقت تھوڑا کم ہے, میں واپس آؤں گا تو اس گفتگو کے بعد جو آپ نے گفتگو کی نا اس کا جواب سارا دیا ہے مریم صاحبہ نے, وہ میں آپ کو سنا کے پھر آپ سے اس کا جواب لوں گا. خاقان نجیب صاحب, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معیشت زیادہ بڑا مسئلہ بن گئی ہے, سیاسی عدم استحکام جس انتہا کو پہنچ چکا ہے یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, یا ان دونوں کی وجہ سے جو اب دہشت گردی اب سامنے ہمارے کھڑی ہوئی ہے. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا. ایسی صورتحال میں معیشت تو اس کے ٹیک آف کرنے کا تو کوئی امکان موجود نہیں ہوتا اگر امن نہ ہو, اگر اسٹیبلٹی نہ ہو, پتہ نہ ہو کہ کون سی حکومت آئے گی, رول کرے گی, کتنے عرصے تک ہو. کتنا ضروری ہے یہ پاکستان کے لیے؟ مسعود صاحب, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان میں چارٹر آف اکانومی نہیں ہو سکتا ان جماعتوں کے درمیان, بیکاز ہر ایک کی اپنی پالیسی ہوگی. پر میں ایک لفظ آپ کے پروگرام کی وساطت سے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان کو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی نہیں ہے. یہ سب میچور لوگ ہیں, میں نے ان تینوں پارٹیز کے ساتھ کام کیا ہے. ان کو اس وقت ایک چارٹر آف سرٹنٹی سائن کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ ہم آپ کے پلیٹ فارم سے ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. آئی ایم ایف کرنا ہے, اس میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر سب پارٹیز کم از کم تعین کر لیں کس نے کتنا عرصہ حکومت کرنی ہے, الیکشن کا سائیکل کب چلے گا, الیکشن کے سائیکل کب ختم ہوگا, اور کون سی جماعت کو پاکستان کے لوگ ووٹ دیں گے. اگر آپ اتنا ہی کر لیں, جون تک کر لیں, اکتوبر تک کر لیں, جو بھی آپ نے طے کرنا ہے, تھوڑا سا حکومت کو تقویت دیں کہ وہ ہمت کرے, اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جو ہم نے سائن کرنا ہے, جو اب بہت ڈیفیکلٹ پروگرام ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس چارہ نہیں ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت کچھ اور کرنا پڑے گا. پاکستان کی معیشت از بیونڈ آئی سی یو ٹوڈے. پلیز اس کو سمجھیے. $3 ارب کے جو ذخائر ہیں آپ کے پاس, $4 ارب چائنا کا ہے, اس میں $3 ارب یو اے ای سعودی عربیہ کا ہے, اور $2 ارب یو اے ای کا ہے. باقی آپ نے سواپس بھی کیے ہوئے ہیں, تو آپ کہیں $3 ارب دکھا رہے ہیں. $3-4 ارب کا مال آپ کی امپورٹس پہ پڑا ہوا ہے, پورٹس پہ. آپ کا جو فزیکل کا خسارہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہوا ہے. کوئی چارہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کے لیے. پر بات یہاں پہ رکے گی نہیں. اگر آپ نے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہیں تو سب فرینڈز کو آپ کی مدد کے لیے آنا پڑے گا. کمرشل مارکیٹس آپ کے لیے بند ہیں, بانڈ مارکیٹس آپ کے لیے بند ہیں. ڈیٹ کی ری پروفائلنگ پہ کام کرنا ہے, یہ کس نے کرنا ہے؟ میں بہت ہی تشویش کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں نے چونکہ ان سب چیزوں کو کلوزلی دیکھا ہے, پاکستان کے پاس کمپٹنسی نہیں ہے کہ ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ کر سکیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان ڈیٹ ری پروفائلنگ کیے بغیر نہیں چل سکتا آنے والے دنوں میں. ہمارا ڈیٹ آفس, ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ان کو ہائر کرنا پڑے گا کہ کوئی بہت ہی کمپٹنٹ مینیجر جو کہ ہمیں نکال سکے ڈیٹ ری پروفائلنگ میں, جس میں چائنا کا ڈیٹ ہے, جس میں بائی لیٹرل پارٹنرز کا ڈیٹ ہے, جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے ہینڈل کریں گے. پھر ہمیں فرینڈلی کنٹری سے لمبا ری پروفائلنگ چاہیے. مگر خاقان نجیب صاحب, یہ $9 ارب آپ نے جو ایک ہے, اچھے مینیجر کی بات کی. یہ سارے وزیر خزانہ ہمارے باہر سے ہی تو آتے ہیں, ایک کے بعد ایک آتے ہیں. جی تو یہ اچھے والے جب میں مینیجر کہتا ہوں تو دیکھیں کمپٹنس جو ہے, جی کمپٹنس از ناٹ اونلی ہیونگ اے فائنانس منسٹر, کمپٹنس از ہیونگ اے ٹیم. آپ مجھے خود بتا دیجئے نا کہ یہ سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ کیسے کوئی جنرلسٹ رجیم ہینڈل کر سکتی ہے. اور جنرلسٹ سے میرا مطلب ہے کہ آپ کا پورا جو اس وقت سسٹم ہے وہ ایک جنرلسٹ سسٹم ہے. آپ کو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ٹیکنیکل ٹیم چاہیے. کمپٹنس از پاکستانز ایشو. ایون فنڈ کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آپ بہت کچھ کر کے فنڈ سے نکل سکتے ہیں. اگر آپ سر مسئلہ تو یہ ہے نا کہ مفتاح صاحب ٹیکس لگاتے ہیں, مریم صاحبہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں, کہتی ہیں جی مفتاح بھائی پلیز لک ان اٹ, اور وہ پھر بدل جاتا ہے معاملہ سارا کچھ. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. دیکھیں اس پہ آ جاتے ہیں.
یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں ابھی جو ہم ٹیکسز دیکھیں گے میں ان کو پروگریسو ٹیکسز نہیں سمجھتا جو اب ہم لگانے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہم تھوڑی سی ایک فلڈ لیوی لگا دیں گے, ہم کچھ کمرشل بینکوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے, کہیں ضرورت پڑے گی جی ایس ٹی بڑھا دیں گے. یہ بات بنے گی نہیں اس سے. آپ یقین کریں پاکستان کا اپنا ٹیکس پوٹینشیل, جب تک آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس, جب تک آپ ریٹیل کا ٹیکس, جب تک انہیریٹنس ٹیکس, جب تک آپ یہ جو ہم ساری اپنی انکمز کماتے ہیں, مثلا ہم نے ان پہ چھوٹ دی ہوئی ہیں, یہ چھوٹیں 1400 ارب سے لے کے 2500 ارب تک ہیں. آپ آئی ایم ایف سے پیسے مانگنے جا رہے ہیں, اپنے گھر پہ پڑے ہیں 10 ارب ڈالر, ان کو اٹھا لیجئے. دیکھیں اب یہ حکومت جس نے بھی آنا ہے اگلے 6 مہینے ہوں یا 5 سال ہوں, اگر ہم فنڈامنٹل ایشوز کو نہیں چھیڑیں گے, اگر آپ یہ, میں آپ کے سامنے 2 فگرز اور رکھتا ہوں, یہ میں نے آپ کے ٹیکس کے فگر رکھیں. 67 بلین کا لاس کیا ہے پی آئی اے نے FY22 میں. اب آپ مجھے بتائیے, آپ سر بالکل ان اداروں کا یہ جو ملک کا خون چوس رہی ہیں, ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, اس کا حل نکلنا چاہیے, ڈیٹ پروفائلنگ ہونی چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کمپیٹنسی کے ایشو ہیں, لیکن شاید ایک سیاسی مسئلہ ہے محسن شاہ نواز رنجہ صاحب, کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ یہ فیصلے کرنے سے گھبراتے ہیں, کتراتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب نے 4 مہینے تک معاملات کو ہولڈ رکھا, معاملات اور شدید ہو گئے, عوام پہ اور بوجھ پڑ گیا. آپ کی اپنی پارٹی کے لیے سب کچھ اچھا نہیں ہوا. اب اس سیاسی عدم استحکام سے نکلنے کے لیے اور نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے اور ملک کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں. بھائی آل پارٹیز کانفرنس میں سیدھا سیدھے بات کیوں نہیں کرتے کہ عمران خان سے آپ کو بات کرنی ہے, ساری پارٹیز تو آپ کے ساتھ ہیں حکومت میں, تو ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے بات کر لیجئے کھل کے 2 ٹوک انداز میں, جو وہ چاہتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں. دیکھیں جہاں تک عمران صاحب